مورخہ 21 جولائی سن 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام جامعہ قادریہ حنفیہ ملتان میں بیان فرما رہے ہیں قرآن کا حسن۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، موبائل 03321799409۔ انسان کو علم باہر سے ملتا ہے، اندر میں یہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، یا آپ کے صحن میں لگا ہوا درخت ہو یا اڑتا ہوا پرندہ ہو، ان کا علم ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ اپنا علم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پیدائشی طور پر اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اس آیت کے عموم میں انسان کا استثناء ہے اس آیت کے ساتھ لا تعلمون شیئا۔ اعطى كل شيء، ساری کائنات انسان بھی شامل، لیکن اس آیت کی وجہ سے انسان اس میں سے نکل گیا ہے۔ تو آم کی گٹھلی کو آپ کتنی ہی محنت کرو کہ بھائی تو اپنے اندر سے نہ کریلا نکال دے، ہم وہ کبھی نہیں مانیں گی، وہ آم ہی نکالے گی۔ کریلے کو ہاتھ جوڑو بھائی تم میٹھا ہو جاؤ گا، میں تو کوڑا ہی رہنا ہے۔ تو غیر انسان جتنا بھی ہے نا، اس کا علم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے۔ ثم ہدی، اعطى كل شيء خلقه ثم ہدی۔ ثم کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کر کے ان کے اندر ہر چیز کو اتار دیا، چونکہ وہ محل ابتلا اور امتحان نہیں، لہذا ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کبھی پرندوں کو دیکھو، جب وہ آتا ہے نا شاخ پر بیٹھنے کے لیے، یہ ایسا جیسے جہاز اتر رہا ہو۔ انسان کتنی فہم اور بصیرت سے بناتا ہے مشین، اور یہ جہاز کئی ارب روپے کا، کئی ارب روپے کا۔ سال میں کتنے واقعات ہیں کہ وہ رن وے پر اترتے ہوئے پھسل کے ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا۔ آتا ہے پرندہ، وہ ایک شاخ کو اپنا ہوائی اڈا بناتا ہے، ایک شاخ ہوتی ہے، اس پر آ کر سیدھا ایسے اترتا ہے۔ سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہو کہ کوئی پرندہ نشانہ خطا کر جائے، یا ایک پنجہ نیچے رہ جائے اور ایک اوپر جا لگے ہیں، یا وہ شاخ پہ جا کے ڈولنے لگ جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ میں حرم شریف کی چھت کے اوپر لیٹا ہوا تھا، تو وہ مینار کے اوپر چاند بنا ہوا ہے، دیکھا نا آپ نے؟ تو ایک چیل اڑ رہی تھی، تو اڑتے اڑتے نا اس نے یوں اس کی طرف، چاند کی طرف یوں رخ کیا، تو میں اس کو دیکھنے لگا کہ اس کا تو بڑا باریک کنارہ ہے، اور ہے بھی وہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، تو پھسلتا ہے وہ، اس میں قدم جمانا مشکل، پنجہ جمانا مشکل۔ میں دیکھنے لگا، میں کہا یہ یہاں ضرور پھسلے گی۔ تو ایسے آ کر وہ اتری ہے، اور اس طرح پریم سے آ کر بیٹھی ہے جیسے کوئی بستر پہ آ کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ آیت یاد آئی، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ انسان لا تعلمون شیئا، اور ادھر ثم هدى۔ پھر ایک علم ہے ضروریات زندگی جو میں ابھی بتا رہا ہوں، پرندوں کا، درندوں کا۔ آپ دیکھو ساری کائنات میں، آپ غور فرمائیں، سب اپنے علم کے مطابق چلتے ہیں۔ ایک دوسرا علم ہے مقصد زندگی کا، کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه، اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ قرآن پاک کے حسن و جمال نے عرب کو پاگل کر دیا تھا، اور وہ عاجز آ گئے تھے اس کی فصاحت کے سامنے۔ فصاحت اور بلاغت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شعر و شاعری کی جائے اور مشکل الفاظ کے ساتھ تعبیرات کو پیش کیا جائے۔ آپ پورا قرآن پڑھو،
چند ایک الفاظ کے سوا آپ کو جتنے قرآن کے الفاظ ہیں وہ ملیں گے جو عام استعمال میں، کوئی پیچیدہ لفظ نہیں ہے. مزید فی، زیادہ مجرد، پھر مزید فی، بہت کم ربائی، بہت کم، اور چند ایک کے سوا سب عام استعمال میں. سب بہت کم قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے لغت دیکھنی پڑتی ہے، بہت کم. جواہر الادب پڑھو تو ہر لفظ پہ لغت دیکھنی پڑتی ہے. مقامات تو ویسے ہی پہلیوں کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، الٹا بھی پڑھو تو ٹھیک اور سیدھا بھی پڑھو تو ٹھیک ہے. یہ ادب نہیں ہے، یہ پہیلیاں ہیں. ادب کا معیار قرآن ہے اور حدیث پاک ہے. تو اب حدیث میں دیکھو تو اس میں بھی ایسے جملے خوبصورت اور اتنے الفاظ سادہ آسان. اس کا حسن اس کی نظم میں ہے، نظم یعنی اس کی ترتیب میں. تو اس کو اتنے خوب. عبداللہ بن سلام آئے بنو سالم کے محلے میں، آپ نے جمعہ پڑھایا، پہلا جمعہ 22 ربیع الاول، 22 ربیع الاول کو آپ قباء سے چلے اور مدینہ کا میں داخلے کا دن تھا. جمعہ کی نماز تھی تو آپ زوال کے تھوڑا پہلے وہاں سے چلے تھے قباء کی بستی سے. تو آگے بنو سالم کا محلہ تھا، وہاں جمعے کا وقت داخل ہو گیا. تو آپ نے وہاں پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی. وہاں مسجد بھی بن گئی، بعد میں ترکوں نے بنائی، مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے. تو عبداللہ بن سلام آئے آپ کو سننے کے لیے. بنو قینقاع کے بڑے عالم، یہود کے بڑے عالم. تو آپ نے یہ کہا، افش السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالصلاۃ. اب کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، جو ماہر بھی اچھی طرح پڑھ لے تو اس کا ترجمہ کر سکتا ہے. کوئی لفظ مشکل. اس میں حسن کیا ہے؟ اس کی ترتیب، الفاظ کا چناؤ اور اس کی نظم، اس کا نظم. یعنی کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جب لوگ رات کو سوئیں تم نماز پڑھو تو جنت میں داخل ہو جاؤ. اس مفہوم کو جو الفاظ کا لباس پہنایا ہے جس خوبصورتی کے ساتھ، وہ ہے اصل میں فصاحت. تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہ نبی کے سوا ایسا بول کوئی نہیں بول سکتا. تو قرآن کا حسن اور حدیث پاک کا حسن. آگے صحابہ کی پڑھو. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ نا غزوہ تبوک کا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے جو پورا وہ سناتے ہیں. وہ بھی عربی فصاحت کا ایک بڑا خوبصورت شاہکار ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھو نا، الفاظ کا چناؤ بہت عام استعمال والے ہیں، مشکل الفاظ کا چناؤ نہیں ہے. ہمارے ہاں ادب بڑے اور معنی میں چلا گیا ہے، فصاحت و بلاغت بڑے اور معنی میں چلی گئی. ایسا کلام جو دل نشین ہو اور دل میں اتر جائے، دل دماغ اس کی طرف لب کے، یہ اصل ادب یہ ہے. یہ نہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریریں یاد کر کے آدمی بیان کرنا شروع کر دے. مولانا ابوالکلام آزاد تھے وزیر زراعت، تو پنجاب سے سکھ آئے ذمہ دار. تو مولانا نے کہا بھائی فضائے بسیط کیسی رہی، یعنی موسم کیسا رہا؟ ابر باراں برسا کہ نہ برسا، بارش ہوئی کہ نہ ہوئی، زمین کھلی کہ نہ کھلی. تو وہ سکھ جو تھے نا ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے لگتا ہے وزیر صاحب اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں. سکھوں کو کیا پتا فضائے بسیط اور ابر بارہ کیا ہے. تو یہ ادب کے چٹکلے تو ہیں. ادب وہ ہوتا ہے جو عام فہم ہو لیکن اس کلام میں کوئی حسن ہو، جاذبیت ہو، کشش ہو. ہاں وہ میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن کا جو نظم ہے نا، وہ اس میں ایک بہت حسین چیز ہے جس نے عربوں کو پاگل کیا تھا. 15واں سپارہ شروع ہو رہا ہے سبحان الذی اسرا. پہلی صورت ہے جس میں اللہ نے مصدر سے شروع کیا، سبحان الذی اسرا
یہاں سے 15 پر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب تسبیح سے سورت کو شروع کیا ہے تو وَسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے مصدر آیا پھر ماضی آیا. پھر اس سے اگلی صورت میں اللہ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس، پہلے مصدر پھر ماضی پھر مضارع پھر امر آیا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. تو اب کیا خوبصورت یہ چیزیں تھیں جو ان کو پاگل کرتی ہیں. میں جو کہتا رہتا ہوں نا طلبا سے بھی کچھ ذوق بناؤ کہ قرآن کا ایک حسن ہے جو مشاہدے میں ہے، غیب میں نہیں ہے. وہ ایمان بالغیب کا حصہ نہیں، وہ مشاہدے میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ علم کی نسبت لگائی ہے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس حسن کی نقاب کشائی کریں. جیسے حسین چیز آدمی کو کھینچتی ہے اور جی چاہتا آدمی سے دیکھتا رہے، تو قرآن میں ایک حسن ہے بڑا زبردست. اس تک پہنچنا ہمارے ذمہ، عوام کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ ہے. تو اس تک رسائی ہو تو ایمان میں ایک بشاشت پیدا ہو جاتی اور کیفیات میں بڑی ترقی ہوتی. خیر کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ بیچ میں بات آ گئی تو میں کہتا بھی رہتا ہوں اور میرا اپنا ذوق بھی ہے. قرآن کے حسن سے اگر دل متاثر ہو جائے تو کوئی اور چیز میں پھر دل لگتا ہی نہیں، کسی اور طرف طبیعت چلتی ہی نہیں. ایک ابن القیم نے روایت نقل کی ہے حادی الارواح میں کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور وہاں قرآن پر بات چلے گی، قرآن پر. تو اللہ ان پر پھر قرآن کے مضامین اور مفاہیم کا انکشاف فرمائے. قرآن تو کلام اللہ ہے نا، تو کلام اللہ تو لامحدود چیز ہو گئی نا، محدود تو نہیں، یہ تو الفاظ میں تو بند ہے نا. تو یہ تو کلام اللہ ہے اور اللہ جیسے اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اللہ اپنی ہر صفت میں بھی لامحدود ہے. تو لہذا قرآن کا ترجمہ کر دینا یہ اس کی انتہا نہیں ہے، یہ اس کے تفسیری فوائد لطائف معلوم کر لینا یہ اس کی آخری حد نہیں ہے. امام راضی جیسوں سے کل کائنات بھر جائے تو بھی اس میں سے ایک قطرہ کم نہیں کر سکتے، ایک قطرہ، کیونکہ صفت اللہ ہے تو اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ جنت میں زندگی لامحدود کر دے گا تو پھر اپنے قرآن کے علوم کا انکشاف کرے گا. تو ہر لفظ میں ایسی کائنات دکھائے گا کہ جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی، اس میں ایسی حلاوت ہوگی، ایسے مزے اللہ دے گا کہ نہ حور یاد رہے، نہ قصور یاد رہے، نہ ثمار یاد رہے، نہ اشجار یاد رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سوا ہر مخلوق کو مقصد کا علم بھی دیا. کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ضرورت زندگی کا علم بھی دیا. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ساری مخلوق کو سیکھنا نہیں پڑتا، سیکھے سکھائے پیدا ہوتا. اور انسان عالم کے گھر میں پیدا ہو یا ان پڑھ کے گھر میں پیدا ہو وہ ان پڑھ ہی پیدا ہوتا ہے. نبی کے گھر میں پیدا ہو ان پڑھ ہی پیدا ہوتا. خود میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اس کے بعد کون رہ گئے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ انسان محل ابتلا ہے، اس کا امتحان ہونے والا ہے. لہذا اس کو پیدائشی طور پر جاہل رکھا اور اس کے اندر چیز کو لینے کا اللہ نے ملکہ رکھ دیا. یاد رہنا کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں چیز یاد رہتی ہے. اور یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہے کہ جو چیز آپ ایک دفعہ سن لو، ایک دفعہ دیکھ لو، ایک نظر پڑھ لو، حتیٰ کہ کوئی خیال بھی آپ کے دل میں آ جائے تو وہ بھی دماغ میں نقش ہو جاتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ کو بیٹھے 20 سال پرانی بات کیسے یاد آ جاتی؟ وہ گئی نہیں ہوتی، موجود ہوتی ہے، کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہوتی.
سامان زیادہ ہونا تو چیز اوپر نیچے ہو جاتی، تو تلاش کرو 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 تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پڑھا 30 سال یاد رہا، یہ ناممکن چیز نہیں تو وہ تو مشاہدے میں تھا، لوگوں نے دیکھا، لیکن ہر انسان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر، غبی سے غبی کیوں نہ ہو۔ میں ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، اگرچہ میں باہر جاؤں گا تو آپ کی شکلیں مجھے یاد نہیں رہیں گی، آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن یہ شکلیں موت تک میرے اندر نقش ہو گئیں، انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ جنہیں ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور ان کا ذہن انتشار سے پاک ہوتا ہے، وہاں وہ چیز مستحضر رہتی ہے، جن کے دماغ میں انتشار ہوتا ہے وہاں وہ چیز گم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظہ عطا فرمایا، یاد رکھنے کی بات۔ تو پہلے چونکہ دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں تھیں کوئی نہیں یا بہت تھوڑی تھیں، تو حافظے بڑے طاقتور تھے۔ ابو زرع فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد۔ اب ہمیں ایک حدیث بھی یاد نہیں ہوتی، ہمارے پاس ایسی رواج کوئی نہیں احادیث کو یاد کرنے کا۔ تو فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث۔ ان کا انتقال ہو رہا تھا، یہ بڑے محدثین میں سے، تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابو حاتم محمد بن سلمہ اور منذر بن شاذان، یہ بھی اس وقت بڑے علماء اور محدثین میں سے تھے۔ تو ان پر تھی سکرات کی بے ہوشی، تو ان حضرات کو خیال آیا کہ ان کو تلقین کی جائے، لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ اب ہے بے ہوشی، اب ہلاؤ کہو لا الہ الا اللہ، یہ تو ویسے ہی مناسب نہیں ہوتا، ویسے بھی حکم پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب وہ ہیں بے ہوش۔ تو ایک حدیث مشہور ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سنی ہے نا؟ ان میں سے ایک سے محمد بن سلمہ نے کہا حدثنی، اس نے منذر محمد ابو حاتم حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن صالح بن ابی غریب عن کثیر بن مرہ، اور خاموش ہو۔ پھر جو دوسرے تھے صرف سند پڑھی، آگے کچھ نہیں پڑھا۔ حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، سند صالح پر آ کے خاموش۔ ان کا حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش۔ کیا خوبصورت اللہ نے ان کو طریقہ سجایا۔ تب دونوں طرف کان میں آواز گئی، خود بے ہوش تھے، تو بے ہوشی میں زبان چل پڑی۔ حدثنی ابو عاصم، یہ ایک سند ایک واسطہ اوپر ہیں، وہ ضحاک عن ابی عاصم، وہ بندار عن ابی عاصم، یہ براہ راست عن ابی عاصم۔ حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، وہ تو یہاں چپ ہو گئے تھے، اب یہ آگے چلے۔ عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور ساتھ ہی سانس بھی، جان بھی گئی۔ سبحان، حدیث بھی سنائی، کلمہ بھی پڑھا۔ تو ہمارے تو ذوق نہیں ہے کہ حدیث کو یاد کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے۔ ہم نظمیں یاد کرتے ہیں، یہ ہمارے طلبہ لمبی لمبی نظمیں یاد کیے پھرتے ہوتے ہیں، لمبے لمبے شعر شاد کیے پھرتے ہیں، اور حدیث کو یاد کرنے کا شوق ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی کوئی 2 4 10 حدیثیں یاد کر لی جائیں، فائدے کی چیز ہے۔ میرے اوپر احسان کیا مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، خطیب تھے ملتان میں، نشتر کالج کی، اور اس زمانے میں انہوں نے تبلیغ میں 7 چلے دیے تھے،
جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے نمبر پر وہ خطابت میں پہنچ چکے تھے، شہرت میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا نام آتا تھا، خود بتایا کرتے تھے۔ تو اس وقت تبلیغ میں ساتھ چلے گی، پھر ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی، پھر خطابت چھوڑ دی۔ تو اللہ نے ان کی بات میں بڑا اثر رکھا تھا، بہت اثر، پتھر پگھل جاتے تھے۔ تو میں گیا، میرا تھا چلہ، مشکات شریف سے پہلے جو چھٹیاں تھیں وہ میں نے پوری لگائیں تبلیغ میں، چلے کی بجائے نا ساری 2 مہینے پورے تبلیغ میں لگائے کہ اگلا سال حدیث پڑھنی ہے تو کوئی اللہ کرے اندر کی غلاظت صاف ہو جائے، ہوئی تو آج تک بھی نہیں، اللہ موت تک کی کر دے تو بڑی بات۔ تو میں ملتان میں تشکیل تھی تو مجھ سے پوچھا، ان نشتر کالج کی مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی، نشتر کالج کی مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی، تو فرمانے لگے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی اگلے سال مشکات شروع کر۔ تو فرمانے لگے کتاب الرقاق میں سے ایک حدیث روزانہ یاد کر لیا کرو، تو کرتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا تمہارے پاس بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ اچھا، ہمارے یہاں تو اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، نہ اس کی طرف متوجہ کیا جاتا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع پہ پتہ نہیں کیا سجایا کہ انہوں نے فرما دیا۔ میں نے تھوڑا سا اس پہ عمل کیا، زیادہ نہیں۔ تو میں روز ایک حدیث یاد کر لیتا تھا۔ تو جب میں دورہ حدیث سے نکلا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس تو کافی بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ ایک حدیث یاد کرتے کوئی زور تو رکھتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حافظہ اچھا دیا تھا، وہ میں تھوڑی دیر میں یاد کر لیتا تھا۔ تو جب میں فارغ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے عربوں میں میری تشکیلیں ہونے لگیں اور عربی ملکوں میں سفر شروع ہوئے، تو وہاں جا کے مجھے مولانا اسلم صاحب کی بات کی قدر آئی، تو کتنا بڑا میرے اوپر احسان کیا، اتنی میرے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی عربوں میں کام کرنے کی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں فائدہ ہوگا، آپ کو نفع ہوگا، اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو سنانا ہے، یہ کہ علم ہے اپنے سینے میں لینا ہے اور لوگوں کو بھی سنانا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے، اور یہ جتنا اندر ہوگا اتنا آپ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، علم کو تولا جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم انسان ہونے کے ناطے علم باہر سے لیتے ہیں، باہر سے لینا پڑتا ہے، باہر غلط بھی ہے صحیح بھی ہے۔ باہر 2 دعوت دینے والے ہیں، ایک اللہ ہے اور اس کے نبی ہیں، ایک شیطان ہے اور اس کے ساتھی ہیں، من الجنت والناس۔ ساری دنیا کے انسانوں کے علم کی بنیاد ہے ظن اور بے بنیاد ہونا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ خرص اور ظن، اٹکل، اندازہ کیا ہے؟ افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه على شرف، کیا ہے؟ على شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم۔ اب تو وہ منظر آپ دیکھ نہیں سکتے، ہم نے دیکھا ہوا ہے جب کبھی دریا زندہ تھا تو دریا ہی مر گئے، تو دریاؤں میں جب طغیانی آتی تھی تو وہ کٹاؤ کرتے تھے، ایسے اندر 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 اس کی موجیں کنارے کو کاٹتی تھیں، یہاں تک کنارہ موجود ہے، پانی یہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہوتی تھی نا، یہ ہے جرف نہار، اس کو کہتے ہیں جرف نہار۔ یہاں دیوانے سے دیوانہ انسان بھی، عمارت بنانا تو بڑی بات ہے، کھڑا بھی نہیں ہو تو ہونے گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ ہوتا تھا کہ جو وہ پانی زور مارتا ایک دم دھماکے کے ساتھ یہ ٹکڑا پانی نکلتا تھا۔ دریائے سندھ میں اب بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہتا ہے۔ جہاد کے یہ تربیلا ڈیم کے بننے کے بعد کچھ کمی آ گئی، ورنہ جہاتوں کے جہات اٹھا کے لے جاتا تھا۔ یہ راوی ہمارا کولمبے کے قریب جو تھا، یہ جہاتوں کو جہات اٹھا کے لے جاتا تھا، تو وہ پانی اندر زور مارتا ہے، نیچے مٹی کچی ہوتی ہے، پیچھے موجیں بکھری ہوتی ہیں، تو وہ اس کو اندر سے کاٹتے یہاں تک لے آتے۔
اب یہ اوپر زمین کھڑی ہے اور نیچے پانی یہ جا رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں۔ تو جو آدمی یہاں بنیاد بنائے اس کو بھی کوئی عقل مند کہے گا؟ تو ساری دنیا کا جتنا علم ہے وہ جور و فنہار ہے، اور ادھر اسس افمن اسس بنیانہ علی تقوی ورضوان من اللہ احکمت آیاتہ، اور تفصیل الکتاب، اور لا ریب فی، اور قول فصل، اور وما هو بالهزل، اور وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم۔ کتنی اللہ تعالیٰ ضمانتیں دے گے، ایسا بول، ایسا علم، ایسی بنیاد کسی کے پاس بھی کوئی۔ باقی جتنا کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ شفا جرف انہار ہے، اور ظن ہے، اور خرص ہے۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اور خطاب میں بڑی تحقیر ہے، هل عندکم من علم، کیا تیرے پاس کیے تیرے کو ہیں، بڑا نواب بنے بیٹھے ہیں، کیے تیرے کو، یہ لہجہ ہے قرآن کا، کیا تمہارے پاس، یہ پی ایچ ڈی ہے، اور یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود اللہ کر رہا ہے، کیا ہے تیرے کو، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے وہ بلقیس کا تخت چاہیے، کون لائے گا؟ تو قال عفریت من الجن، ایک ایٹمی طاقت، آج کا ترجمہ، آج کی زبان کا ترجمہ ہے، ایٹمی طاقت نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں کوئی 2-3 گھنٹے میں لا سکتا ہوں، کیونکہ فلسطین سے یمن جانا، وہاں سے آنا جانا، یہ تقریباً کوئی 3000-4000 میل کا سفر ہے، تو میں 2-3 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ آپ کی مجلس چلتی ہے زوال تک، تو میں آپ کے اٹھنے سے پہلے اس کو لے آؤں گا۔ یہ تو ہو گیا ایٹمی طاقت کا بیان۔ جو علمی طاقت تھی وہ تھی تورات اور زبور کی، ابھی انجیل بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اور اس کی تعبیر دیکھو، قال الذی عنده علم من الکتاب، اور علم بھی الف لام کے بغیر ہے، اور اگر اس کے ساتھ من الکتاب ہے، تو ایک علم کا الف لام کے بغیر ہونا، ایک الکتاب پر من کا لگ جانا، یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سے بھی پورا نہیں تھا، تھوڑا سا تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تم کیا کرو گے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی نظر بند ہو کر کھلنے سے پہلے پیش کر سکتا ہوں۔ فرق بس یہ ہے کہ وہ جو تھا نا علم من الکتاب، تھا تو تھوڑا پر تھا ٹھکا ہوا دل کے اندر۔ اب ہمارے پاس ساری کتابیں جمع ہیں، سورۃ فاتحہ کے، ہمارے نبی نے کہا مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ ملی ہے، انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ ملی ہے، اور زبور کے بدلے میں حامیم ملی ہیں، باقی قرآن میرے لیے عزت ہے۔ لیکن ہمارے پاس وہ ٹھکے ہوئے لوگ نہیں جن کے اندر ٹھکا ہوتا ہے، وہ لوگ نہیں ہمارے پاس۔ مگر آپ کی آنکھ بند ہو کر کھلنے سے پہلے حاضر، اچھا لاؤ، تو ان کا آپ ادھر دیکھیں، دائیں دیکھیں، اس طرح تو سلیمان علیہ السلام نے یوں کیا کہ سامنے دیکھیں، فَإِذَا هُوَ مُسْتَقِرٌ عِندَهُ، سخت حاضر، شوبدہ نہیں ہے، سحر نہیں ہے، قرآن کا قصہ ہے، کچھ جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، کیونکہ مخلوق کا علم اس میں مخلوق کی طاقت، خالق کا علم اس میں خالق کی طاقت، صرف لوگ چاہیے، رجال چاہیے، رجال۔ ابن القیم ایک جگہ کہتا ہے یا لہو من دین لو کان لہو رجال، کیا ہی عالی شان یہ دین ہے، کاش اس کے اٹھانے والے کوئی لوگ ہوتے۔
لو کان لہ رجال. تو بڑا عظیم الشان علم ہے جو آپ کے سامنے یہ بخاری کی شکل میں پڑا ہوا ہے اور قرآن کی شکل میں اور مسلم کی شکل میں. اس کا ایک ایک لفظ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی. تو انسان کے لیے چونکہ امتحان ہے تو اس کے سامنے میرے بھائیوں غلط بھی ہے صحیح بھی ہے. تو غلط کو چھوڑو صحیح کو اختیار کرو، یہ اس کے لیے حکم ہے. زبان جھوٹ بھی بولے گی کچھ نہیں ہوگا، سچ بھی بولے گی کچھ نہیں ہوگا. یہ نظر آوارہ بھی ہو سکتی ہے، جھک بھی سکتی ہے. غلط دیکھنے سے کوئی کانٹے نہیں چبھتے، اور جھکا لینے سے کوئی نورانیت، کوئی بینائی تیز نہیں ہو جاتی. لیکن اوپر ایک نظام چل رہا ہے، وہاں یہ سب کچھ کمپیوٹر کی طرح ڈالا جا رہا ہے. ایک ایک پل بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، وہ ہر چیز اوپر چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا صحیح کے سیکھنے میں لگا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے. غلط کے سیکھنے سے بچا دیا اور صحیح کے سیکھنے میں لگا دیا. پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے مدارس کے نام پر جو محنت ہے وہ صرف اس وقت بر صغیر میں موجود. چند ملکوں میں اب جو مدارس بنے ہیں تو یہیں کی محنت سے بنے، یہاں کے علماء کی محنت سے وہاں یہ نظام چلا. امریکہ میں بنے، انگلینڈ میں بنے، ساؤتھ افریقہ میں بنے، اور کئی ملکوں میں اللہ کے فضل سے بن چکے ہیں، آسٹریلیا میں بن چکے ہیں. لیکن یہیں سے سلسلہ چلا ہے. اور میں بنگلہ دیش جا کر تو حیران ہو گیا، ایسے مدرسے تو نہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں. ہٹ ہزاری چاٹگام کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی، مدرسہ ہے. تو وہاں میں داخل ہوا تو دورہ حدیث کا سبق ہو رہا تھا. تو میں تو دیکھ کے ہی بالکل پاگل ہو گیا. تو میں جدھر دیکھوں لڑکے ہی لڑکے. پتہ چلا 1,500 لڑکا دورہ حدیث کا سبق پڑھ رہا. 1,500. دیوبند میں 800 تھے دورہ حدیث. تو وہ ایک بہت بڑا ہال تھا. مولانا محمد شفیع صاحب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی اور خلیفہ اردو میں پڑھا رہے تھے. وہاں سبق اردو میں ہوتا ہے، حدیث پاک اور تفسیر کا سبق اردو میں ہوتا ہے، بنگلہ میں نہیں ہوتا. اردو میں پڑھا رہے تھے. سارا ہال بھرا ہوا، اس کے ساتھ 2 ہال ادھر 2 ہال اس کے ساتھ وہ بھرے ہوئے. پھر ان چاروں کو ملانے والا ایک برآمدہ تھا، وہ سارا بھرا ہوا. میں نے کہا یہ تو شاید پورا مدرسے کا کوئی سبق ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ دورہ حدیث کا صرف سبق ہو. اور بنگلہ دیش تو پاکستان سے بھی غریب ملک. یہاں نا یہ جو مدارس ہیں اور تبلیغ، یہ 2 کام عجب اللہ نے یہاں چلائے ہیں. خانقاہی سلسلے ساری دنیا میں ہیں، ترکی میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، سوڈان میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، مصر میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں. لیکن یہ جو 2 کام ہیں، ایک یہ مدارس اور ایک یہ تبلیغ، یہ ساری دنیا میں ایسا نظام کہیں بھی نہیں. جہاں کہیں تھوڑا بہت بنا ہے تو یہاں سے گیا. پوری دنیا میں میں نے نہیں دیکھا. میں اللہ نے مجھے ساری دنیا پھیرائی ہے، اس لیے تمہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ 10 سال کوئی لڑکا فارغ کر دے کہ میں اللہ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں ایسے طلبہ میں نے نہیں دیکھے پوری دنیا. اور حفظ کو ساتھ لگاؤ تو 13 سال 12 سال 14 سال 15 سال وہ مسلسل پڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے رہنے کا کیا ہوگا. یہ ایسے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. اور ایسے علماء جو اتنی تھوڑی تنخواہوں پر پڑھائیں کہ بیمار ہو جائیں تو اپنی دوائی کے پیسے تنخواہ سے نہیں لے سکتے، اور ان کی بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی وہ اپنی تنخواہ سے نہیں کر سکتے، وہ اپنا ذاتی گھر ساری زندگی نہیں بنا سکتے. اور اتنی قلیل تنخواہوں کے ساتھ ساری زندگی چٹائی پر بیٹھے رہنا، یہ منظر بھی ساری دنیا میں کہیں بھی نہیں. پوری دنیا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پہلے تو سارے علم کی مجالس مسجد میں ہوتی تھیں، درسگاہیں تو ہوتی نہیں تھیں، مساجد ہی ہوتی تھیں سب. پھر ضرورت کی وجہ سے درسگاہیں بنی. تو فرماتے تھے کہ
جب مجالس علم مسجد سے درس گاہوں کی طرف منتقل ہوئیں تو علم کا نور گھٹ گیا. ہمارے ہاں صرف یہ نیچے بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے کا نظام چل رہا ہے، نہ ساری دنیا میں کرسی ہے، میز ہے. تو اس پر فرمایا کرتے تھے تو جب سے علم چٹائی سے کرسی پر گیا تو اس کی تواضع چلی گئی اور انکساری چلی گئی. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے. پورے بر صغیر میں چٹائی پر پڑھانے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، چٹائی پر پڑھنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور پڑھانے والے کی بھی قربانی عجب ہے کہ اپنی کتنی ضروریات کو وہ دفن کر کے اپنے آپ کو باندھ کر زندگی گزار دیتا ہے. اور پڑھنے والے پر بھی قربان جائیں جب بھرپور جوانی میں 10 سال ایسی مشقت کے گزارتا ہے کہ 1 گھنٹہ عام آدمی وہاں وقت نہ گزار سکے. ایسے طلباء، ایسے علماء، ایسے مدارس میری نظر میں کوئی نہیں. اللہ نے مجھے 6 بر اعظم میں پہنچایا، میں نے دیکھا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ مثبت پہلو ہے. منفی پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنیاد تو دی ہے اور مجمع بھی دیا ہے، لیکن جن صفات پر اللہ ہدایت کی ہوا چلاتا ہے وہ صفات تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں فاصلہ بڑھ رہا ہے. اور اندھیروں کو دور کرنے کا ذریعہ نہ حکومت ہے نہ ڈنڈا ہے، وہ سورج ہے. سورج نہ نکلے تو نہ کوئی حکومت روشنیاں لا سکتی ہے اور نہ کوئی طاقت. ایسے ہی جو کفر کے اندھیرے ہیں اور جو معصیت کے اندھیرے ہیں، جو فسق و فجور کے اندھیرے ہیں، ان کے دور کرنے کے لیے بھی حکومت اور ڈنڈے کی طاقت نہیں چاہیے. اس کے لیے علم کا نور چاہیے، تقوی کا نور چاہیے. ہر اندھیرے کا علاج نور ہے، ہر اندھیرے کا علاج روشنی ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب در یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ وہ نور ہے جو ان اندھیروں کو دور کر سکتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے راستہ صحیح دے دیا ہے، راستہ صحیح دے دیا ہے. اس پر جم کے چلنے کی ضرورت. اور اس راستے کی جو صرف دیکھو، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، صرف انہی چند الفاظ پہ غور کرو. من مشا، من خرج، من ذهب، یہ سارے الفاظ یہاں استعمال ہو سکتے ہیں. یہاں سلکا کا لفظ ہے. سلکا کا مطلب تو چلنا ہی نہیں ہوتا. اصل سلکا کا مطلب ہوتا ہے موتی پرونا، لڑی میں موتی پرونا. خانقاہی سلسلے میں مرید کو سالک کہا جاتا ہے. سالک، یہ جو اسلاف کے جو انتخاب کردہ الفاظ ہیں نا، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. لفظ ایک پورا پیغام ہوتا ہے. تبلیغ کا 5واں نمبر ہے تصحیح نیت. مولانا الیاس صاحب کا تصحیح نیت. تو ہمارے یہاں آپ کا آ جاتا ہے 5واں نمبر اخلاص، 5واں نمبر اخلاص. تو میں جب کبھی ایسے ہمارا مذاکرہ ہوتا نا، تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں، اخلاص نہیں، 5واں نمبر محمد الیاس رحمۃ اللہ کا تصحیح النیہ، نیت کو درست کرنا. باب تفعیل میں جو خواص ہیں اس کا ایک خاصہ تکرار ہے. تکرار، سمجھو، تکرار. بلغ، ابلغ، بلغ، پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو. اذن، اذن، اعلان کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. ایک دفعہ کے لیے ہو تو ابلاغ، اور بار بار ہو تو بلاغ اور تبلیغ اور اذن. کرو، اعلان کرو، پھر کرو، پھر کرو، پھر کرو. تصحیح کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ تمہاری نیت بار بار کھوٹی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی. تم اسے ٹھیک کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. اخلاص کا دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا.
کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے لیے تھا یا غیر کے لیے تھا. تصحیح کہ میری نیت خراب ہوتی میں ٹھیک کرتا ہوں، اور پھر خراب ہوتی میں پھر ٹھیک کرتا ہوں، پھر خراب ہوتی میں پھر ٹھیک کرتا ہوں. سالک، من سلک، سالک، من مشا، من خرج، من ذهب نہیں. سالک کے ذریعے سے ایک پیغام دینا ہے کہ یہاں ہر چلنے والا مراد تک نہیں پہنچے گا. چلنے کے چند آداب ہیں جو ان کی رعایت کرے گا وہ پہنچے گا. من سلک، سالک بن، لڑی موتیوں کی پروئی ہوئی لڑی، ایک ترتیب ہوتی ہے. تو اللہ نے آپ کو راستہ صحیح دے دیا ہے. اس راستے کے جو آداب ہیں وہ آداب اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے. موت تک آدمی طالب علم رہتا ہے. پھر یطلب کی بجائے یلتمس ہے. یلتمس، التماس تواضع کی انتہا کے ساتھ طلب ہوتا. تواضع کی انتہا کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنا اس کا نام التماس ہوتا ہے. یلتمس پھر فی ہے، طریق پر چلا جاتا ہے، طریق میں نہیں چلا جاتا. میں راستے پر ہوں، کیونکہ مشا علیہ ہوتا ہے، مشا فی ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں علا کی بجائے فی کا لفظ ہے. یلتمس فی ہے، فی تو ظرفیت کے لیے ہوتا ہے نا، تو فی ہے علم کے اندر غور اور خوض کی طرف اشارہ ہے، اس میں ڈوبنے کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دیا ہے، جوانی دی ہے، صحیح عقیدہ دیا ہے، اچھے اساتذہ دیے ہیں. میں آپ کے استاد جی کو کہہ رہا تھا صرف یہاں میرا خود دل کرتا ہے کہ میں آؤں. صحیح آپ کے استاد جی مولانا نواز صاحب کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھ کے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے. باقی جگہ تو مجھے تشکیل کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، تقاضا ہوتا ہے، لیکن یہاں میرا خود دل کرتا ہے کہ آؤں میں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ کو مہیا کر دی ہیں. تو اب دیکھو نا، کھانا تیار کر کے کوئی آگے رکھ دے تو اب نوالا تو خود اٹھاؤ، اور یہ تو نہ کہو کہ میرے منہ میں بھی تو ہی ڈال. تو اللہ نے ہر چیز سے آپ کو بچا کر قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. تو اننی اللہ اور ہدانی ربی، تو یہ جس طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یہ وہی طاقت یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صحیح راستہ ارشاد فرمایا نا، یہ وہی طاقت یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صحیح راستہ، صحیح نہج، صحیح عقیدہ، صحیح اساتذہ، اہل خیر، اہل دل، اہل تقا. اب اس کے بعد نوالا تو تم خود توڑو، اگلی محنت تو آپ خود کرو کہ قول و فعل میں مطابقت پیدا ہو جائے اور قول و فعل کا تضاد ختم ہو جائے. اور انسان ہے، ہم معصیت تو ہو ہی جاتی ہے، ہو جائے تو پھر ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. یہ کیفیت پیدا ہو. ظاہر یہ تو ناممکن ہے کہ انسان خطا سے پاک ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی صفات میں یہ لکھا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ. اللہ اکبر. اللہ نے تو بڑی گنجائش دی ہے، ہم نے ساری گنجائشیں مار کے ختم کر کہ اب یہ عالم بن گیا، بس اب اس کو تو نبی ہونا چاہیے، اس سے تو کوئی چونچاں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور فراخی میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. تقوی کی صفات آ رہی ہیں. آگے عجب صفت بیان کی ہے تقوی والوں کی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ. فاحشہ کا مطلب پتہ ہے قرآن میں کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر. او ظلموا انفسهم. اللہ اکبر. یہ بھی تقوی والے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ بھی عجب ہے.
چون چانک کوئی برداشت نہیں کرتے. کوئی تم تو علماء کہلاؤ گے نا, جو داڑھی رکھ لے نا اس کو بھی کہتے ہیں تو جبریل بن جا, تیرے منہ تے داڑھی تو وہ کیوں کیتا ہے, تو داڑھی منا کے سارا کر لا, ٹھیک ہے. سبحان رب بھی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ, میں کہا کرتا ہوں سفر سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے, اور زبان اہل زبان کی صحبت سے آتی. کتاب سے کچھ تھوڑی بہت آ جاتی ہے, لیکن اس میں جو نکھار ہے نا وہ اہل زبان سے ہی آتی. یہ جو میرے عربوں میں سفر ہوئے میں نے بہت سیکھا. پھر جو ویسے تبلیغی سفر ہوئے, اللہ تعالیٰ نے 2 کتابیں اتاری ہیں. ایک کتاب ناطق ہے, ایک کتاب صامت ہے. یہ جو کائنات ہے یہ کتاب صامت ہے, قرآن کتاب ناطق ہے. دونوں سے جو سیکھے گا وہ صحیح علم والا بنے گا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. یہاں کوئی قرآن کا ذکر ہے؟ یہ کون سا علم آ گیا یہاں؟ قرآن تو آگے آ رہا ہے, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. تو یہ 2 کتابیں ساتھ ساتھ ذکر کی ہیں. ایک کتاب ناطق ہے جو قرآن ہے, ایک کتاب صامت ہے جو کائنات ہے. کائنات میں غور کرنے والا خشیت والا بنتا ہے. اور یہ مجھے آیت سمجھ میں آئی, زندگی بھر اس کو بیان کیا, 35 سال سے پڑھایا بیان کیا, لیکن میں جبوتی کے سفر میں تھا, نہ میرے سامنے کوئی کتاب ہے نہ تفسیر ہے. تو ایک جگہ ہم سے گزر رہے تھے, کالے سا پہاڑ آ گئے, وہ غرابیب و سود. تو ایسا خوفناک سا پہاڑی نقشہ تھا. ان کو بڑے پہاڑ نہیں تھے لیکن بڑے بدصورت خوفناک قسم. تو اس میں سے گزرتے ٹھک یہ آیت میرے سامنے آئی, الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. تو اس دن مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا تعلق کتاب صامت کے ساتھ ہے. اور تو یہ کوئی کسی تفسیری نقطہ نہیں بیان کرا کہ میں نے کسی تفسیر سے یہ نقطہ حاصل کیا. اس سفر سے تو ایک دم ہم گاڑی میں جا رہے تھے, تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں کا, لو بھائی ایک آیت سنو یار, عجب بات آج سمجھ میں آئی ہے. کتاب ناطق, کتاب صامت, یہ دونوں میں جو غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے علم کا فیضان فرمائے. میں راس الخیمہ میں تھا تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس میں تھا کہ قرآن میں فاحشہ کا لفظ خاص ہے زنا کے لیے. فاحشہ میری جی میں کیوں, فاحشہ کا لفظ تو میں تو عموم ہے, لیکن عام طور پر قرآن پاک وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, زنا اسباب زنا, وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. یہ خیال آ کے چلا گیا, کوئی ہے نہیں جس سے میں پوچھوں تسلی کروں. جماعت میں تھے ہم. اس کے بعد ہم گئے العین, وہاں اجتماع تھا, وہاں میں نے رات کو بیان کیا. صبح میں نماز کے بعد مجھے چائے کی طلب ہوئی تو میں مطبخ میں خود چلا گیا بنانے کے. عرب جو چائے بناتے ہیں وہ اپنے ان کی ہوتی ہے ترتیب کی, ہماری اپنی ہوتی ہے ترتیب کی, تو ان کے اچھی نہیں لگتی, تو میں نے ساتھیوں سے کہا میں خود چائے بناتا ہوں. میں مطبخ میں چائے بنانے چلا, تو میں بیٹھا تھا تو ایک بدو بوڑھا کوئی 80-85 سال کا نا لاٹھی ٹیکتا وہ اندر آیا. تو اس نے مجھے دیکھا تو اس نے سمجھا کوئی یہ وہ خدمت میں لگا ہوا ساتھی. تو اس نے مجھے پیچھے کہا ہے, میں نے کہا نعم.
تو مجھے وہ بدو یاد آیا جو اللہ کے رسول کو آ کے بلایا کرتے تھے، محمد. تو انہوں نے کہا ہے، میں نے کہا لبیک نعم. میں نے کہا اسنا لی قہوہ، میرے لیے قہوہ بناؤ. کہا تفضل مرحبا تعال. میں نے اپنی چائے ہٹا دی اور وہ عربی قہوہ وہاں پڑا تھا وہ اوپر رکھ دیا. وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر مجھے اس نے دیکھنا شروع کیا ایسے، تو اس نے مجھے پہچان لیا. میں نے کہا انت المبین، انت المبین، شام کا بیان تو ہی کر رہا تھا. میں نے کہا ہاں میں ہی کر رہا تھا. کہنے لگا اوہو میں تو سمجھا کوئی خادم ہے، مجھے معاف کرو. میں نے کہا نہیں نہیں، اب تو میرے شیخ، آپ کی خدمت میرا ایک سعادت، بیٹھو آج تو میں قہوہ پلاؤں گا. تو میں اس سے باتیں چھیڑ دی نا، تو سنانے لگا اپنی جب تیل نہیں ہوتا تھا تو زندگی کیسے تھی. تو باتوں باتوں میں نے کہا شیخ امعک من القرآن شیء، تو قرآن بھی آتا ہے؟ کہنے لگا لا یا ولد طول الحیات علی العبل. پورا شک. کہنا نہیں بیٹا ساری زندگی میری اونٹ پہ گزر گئی. یہ اشارہ. پھر کہنے لگا ولیکن ما فحشت قط، ما فحشت قط. اب فحشت کو اس نے متعین کیسے کیا کہ فحشت سے زنا ہی مراد ہے. ما فحشت قط، میں نے زندگی بھر زنا نہیں کیا، الا نظرتن، نظر بازی، سمجھ رہے ہو نا. تو اب وہ کہنے لگا ما فحشت قط الا نظرتن. اب میں ساری مصباح اللغات دیکھتا جی یا لسان العرب دیکھتا تو مجھے فحش کا مطلب ایسے کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا جیسے اس بدو نے سمجھا دی. پھر مجھے یہ خیال آیا کہ اسماعیل جو تھے نا، اسماعیل وہ الفاظ کی تحقیق کے لیے بدوؤں کے پاس جایا کرتے تھے، علماء سے نہیں پوچھتے تھے، علماء لغت سے نہیں پوچھتے تھے. صحرا میں جاتے بدوؤں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے، پھر پوچھتے نہیں تھے کہ فلاں لفظ کا کیا مطلب ہے جو قرآن کے الفاظ ہیں، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ کب یہ لفظ اپنی ترتیب میں بولے گا، کیونکہ اپنی ترتیب میں جب آدمی بولتا ہے تو صحیح جگہ پہ لاتا ہے نا، آگے پیچھے نہیں کرتا. جب پوچھو تو تقدیم و تاخیر بھی ہو سکتی ہے اور کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک دفعہ دمدمہ کی تحقیق میں، اور دمدمہ قلیل الاستعمال لفظ ہے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. ایک عرب بدو قبیلے کے پاس گئے، اس لفظ کی تحقیق میں ان کو 6 مہینے رہنا پڑا، جو بولتا ہی کوئی نہیں، کوئی بولے تو پتہ چلے. ایک لفظ کے لیے 6 ماہ گزر گئے. تو ایک دن بدو اور اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں اور ہانڈی چولہے پر ہے اور بیوی باہر کام کر رہی ہے. تو ہانڈی میں آیا جوش پانی، تو بھاپ نے نا یوں اٹھایا ڈھکن کو دور پھینک دیا. تو وہ اس نے بیوی سے کہا دم دمت دم دمت. او ہانڈی نے اٹھا کے پھینک دیا ڈھکن. تو اسماعیل کھڑے ہوئے کا وجدت واللہ وجدت واللہ، مجھے مل گیا مجھے مل گیا، اور جوتا بھی نہیں پہنا اور بھاگ کھڑے ہوئے خوشی میں. آئے اللہ ان کی قبروں کو روشن کرے. انہوں نے کیسے خدمت کی اللہ کی کتاب. فاحشہ کا مطلب سمجھو. تو اللہ متقین کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. یہ اصرار نہیں، یعنی تقوی والا بھی یہ کر سکتا ہے، اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہی ہے جنت میں جانے والا. فرق ہے کہ وہ کر کے روتا اور پچھتاتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی
آپ کا یہ علمی سفر قبول کرے۔ اب آپ ایک اداری نظام ہوتا ہے اور ایک تعلیمی نظام ہے، اس سے تو اب آپ فارغ ہو رہے ہیں، لیکن علم تو آدمی موت تک سیکھتا، اس سے تو موت تک آپ فارغ نہیں ہو سکتے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ میں نوجوان سے نوجوان محدث کے سامنے بھی بیٹھ کر ایسے سنتا ہوں حدیث جیسے میں آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں، حالانکہ وہ حدیث میں نے اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی سنی ہوتی۔ ایک دفعہ بھاگے ہوئے جا رہے تھے، قلم دوات ہاتھ میں اور کاغذ، تو ایک آدمی نے پکڑ لیا، کہا یہ ساری دنیا کے تو امام بن گئے، وہ کب تک بھاگو گے؟ کہا موت تک تو بھاگوں گا۔ ترتیب اور تنظیم ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن یہ سفر موت تک کا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے کو، آپ کے اساتذہ کے پڑھانے کو قبول کرے۔ دوسری محنت ہے جس کے لیے ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے، وہ تبلیغ کی ہے۔ کل میں گیا ہوا تھا، دو جماعتیں پیدل چل رہی ہیں سال کی، دریائے راوی کے ساتھ ساتھ، ایک جماعت وزیرستان کی ہے، ایک سوات کی، دونوں ٹھنڈے علاقے کے لوگ، اور ہمارا علاقہ سارا شدید گرم۔ اور کل ایک جگہ ان کا جوڑ تھا تو میں وہاں گیا ہوا تھا، کئی ساتھی تھے، تو انہوں نے کارگزاری سنا رہے تھے کہ راستے میں کتنی بستیاں ایسی آئیں جہاں مسجد نہیں تھی تو درختوں کے نیچے رات گزاری، درختوں کے نیچے تعلیم کے حلقے لگائے، وہیں گشت کر کے لوگوں کو جمع کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کتنے فیصد نمازی ہوں گے جو آپ نے سفر کیا؟ انہوں نے کہا جی 2% سے زیادہ نہیں، اور کئی بستیاں تو ایسی ملی کہ ایک آدمی بھی نمازی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، کہ میں نے تمہیں چنا ہے، اور یہ انتخاب ہے کہ اللہ کے نبی کی نیابت میں یہ امت اپنوں کو بھی سمجھائے گی اور غیروں تک بھی پیغام پہنچائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی 2 محاذ پہ کام کیا، یعنی 40 سال 2 محاذ پہ کام کیا۔ فرعون کو دعوت دیتے تھے، اپنی قوم سے توبہ کرواتے تھے، دو محاذ سے، بگڑے ہوئے مسلمان اور کافر۔ تو فرعون اور اس کی قوم کفار ہیں، ان کو دعوت دینا، بنو اسرائیل مسلمان ہیں پر ہمارے جیسے ہیں، ان کو سمجھانا، یہ 2 محاذ پہ موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ سب سے زیادہ آپ دیکھو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلتا ہے، صرف 5ویں اور 14ویں سپارے میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن باقی تو سارا قرآن موسیٰ موسیٰ موسیٰ۔ 4تھے سپارے میں تورات کا لفظ آتا ہے، تو تورات اور موسیٰ تو لازم ملزوم ہے، لیکن 5ویں اور 14ویں میں بھی اصحاب السبت کا لفظ آتا ہے، تو سبت کا لفظ بنو اسرائیل پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سارے قرآن میں ہے کہ اس امت کو نا موسیٰ علیہ السلام سے بڑی مناسبت ہے۔ اس امت نے قیامت تک جو اپنے بگڑیں گے ان کو بھی سنبھالنا ہے، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کو بھی اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو اتنا دہرایا ہے قرآن میں، اتنا دہرایا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، یہ آخری دفعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام، سورہ بقرہ سے یہاں پر 136 پورا ہو رہا ہے، 136 پورا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ قرآن نے طرز کیا استعمال کیا ہے، جو چیز آپ اچھی طرح جانتے ہو نا تو وہاں میں کہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اشارہ کر کے آگے چلا جاتا ہوں، یہی طرز ہے نا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور پھر میں 1-2 لفظ بول کے آگے چلا جاتا ہوں، اور جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ آپ نہیں جانتے تو پھر میں بات یوں شروع کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلا، آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری اردو کا محاورہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ چلا، یہ ہمیشہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں مخاطب کو، متکلم کو یہ یقین ہو کہ اگلے کو اس قصے کا پتہ نہیں۔ یہ فطرت کی زبان ہے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا، گاڑی سے نکلا، آگے میرا بچہ کھڑا ہوا ہے 6 سال کا، وہ مجھ سے کہنے لگا بابا آپ کو پتہ چلا
عبداللہ فوت ہو گیا، میرے بھانجے کا بیٹا تھا، بیمار تھا، آپ کو پتہ چلا، یہ 6 سال کا بچہ بھی یہ محاورہ جانتا ہے، زبان ماں کی گود سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے، تو عربی میں حل اتا کا یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں متکلم کو یقین ہو کہ مخاطب میری بات نہیں جانتا، تو وہاں کہا جاتا ہے حل اتا کا، سمجھ گئی بات، حل اتا کا۔ تو 136 دفعہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام پورا ہو رہا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ کی کہانی کا پتہ ہے تمہیں؟ یہ حل اتاک کس لیے کہا ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ایک میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی دفعہ بھی تمہارے رب کی کوئی بات آئے تو اسے ایسے سنو جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہو، اور جیسے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا، اور جیسے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا۔ تبلیغ میں تکرار ہے، ایک بات بار بار سنائی جاتی، تو جو علماء جاتے ہیں نا سال لگانے یا چلہ لگانے، ان کی عادت نہیں ہوتی ایک بات کو مستقل سننے کی، تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، پھر ان کا استفادہ اور افادہ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ وہ 8-9 سال سنتے ہیں روزانہ نئی بات، نیا سبق، نئے نقطے، نئے فوائد، نئے لطائف، نئے اشکال، نئے جواب، تو ایک مزاج بن جاتا ہے نئی چیز کا۔ اور تبلیغ میں ایک ہی سبق ہوتا ہے 6 نمبر 6 نمبر 6 نمبر، تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ حالانکہ چونکہ تبلیغ کا مقصود کوئی علمی زیادتی نہیں ہے، تبلیغ کا مقصود صفات میں زیادتی ہے، تو صفات کا تذکرہ ہی اندر میں اتارنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے ذکر میں کیا ہوتا ہے بھائی 1000 دفعہ اللہ اللہ کہو، تکرار ہے نا، 10,000 دفعہ کہو، 5,000 دفعہ کہو، 4,000 دفعہ کہو، لا الہ الا اللہ کی 5 تسبیح پڑھو، تو وہ کس لیے ہے کہ بار بار کہتے 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 زبان کی آواز دل پہ جا کے اثر کر جاتی، پھر دل میں اس کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی۔ یہی تبلیغ میں ہے کہ ایمان کی دعوت، اخلاق کی دعوت، نماز کی دعوت بار 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 کہو سنو تاکہ تمہارے اندر یہ چیزیں اتر جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اللہ نے سب سے زیادہ سنائی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ آپ کے سامنے 2 محاذ ہیں، ایک ہے کہ اپنے جو ہیں ان کو اللہ سے جوڑنا، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو جانتے نہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دونوں سلسلے، میں تو کل آپ یقین ٹھنڈے علاقے کی جماعت، زندگی میں پہلی دفعہ ان پر یہ پتر دانے نکلے، گرمی دانے، تو ان کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، جو کبھی ان کو نکلے ہی نہیں، کبھی گرمی میں ادھر آئی نہیں۔ میں نے کہا آپ خوش ہو؟ کہ ہم بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ تو یہ عجب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے عجب نظام، پچھلی صدی میں نا بر صغیر میں جو علماء کا ایک قافلہ گزرا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ایسا قافلہ تھا کہ اس کی نظیر پوری دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا۔ عجب پتہ نہیں اس مٹی میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے، اگر نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، جام ہندی ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری۔ تھے تو وہ عجمی اور انہوں نے حجاز کی یادیں زندہ کر، اور ان کی نظیر شاید ہی دنیا میں کوئی پیش کر سکے۔ انہوں نے ایک وقت میں اپنوں کو سنبھال، باطل سے ٹکر لے، انگریز جیسی طاقت سے ٹکر لے، ہندوؤں سے ٹکر، کیا کیا کس کس جگہ پر بغیر اسباب، کوئی طاقت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ عجب اللہ نے ایک طائفہ کو پہلی صدی کی روحیں جو تھیں بچا کے رکھی تھیں، اور 14ویں صدی میں ان کو انسانی شکل میں یہاں بھیج دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔
لیکن بھائی پدر من سلطان بود سے دنیا چلتی نہیں، ہمیں بھی اپنی محنت اور جہد کو بڑھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر قبول کرے، آگے ساری زندگی کا سفر پڑا ہوا ہے، یہ دورے والے سال لگاؤ، اس کے پچھلے درجوں والے چلا دو، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ دین کا کام لے، مثبت کاموں میں لگو، منفی کاموں میں نہ لگو۔ کرنے کے کام بے شمار ہیں، لیکن مثبت کام میں لگنا ہی زیادہ انفع اور اصلح اور اولا ہے، جس سے نفع زیادہ ملتا ہے۔ تو اللہ سے مانگو کہ اللہ کی کتاب کا پڑھنا پڑھانا تمہیں نصیب ہو، اس کی دعوت اور تبلیغ تمہیں نصیب ہو، تنہائیوں میں تمہیں اللہ سے بات کرنا اور اس کو یاد کرنا بیٹھ کے تمہیں نصیب ہو، تو تمہاری زندگی کی قیمت تمہیں وصول ہو۔ تو میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، طالب علم بھی نہیں رہا، ایک جنون میں کام ہو گیا تھا جس کی برکت سے یہ کتاب میرے سامنے آ جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز، مجھے ذوق تھا کچھ مطالعے کا، ذاتی مطالعہ، یہ درسی کتابوں کے علاوہ بھی پڑھتے رہنا۔ مجھے بلکہ ایک دفعہ مولانا جمشید صاحب نے ڈانٹا بھی صحیح تھا، کیا تو ہوا پڑھتا ہی رہتا ہے، بس اپنے درس کی کتابیں پڑھا تھا، اپنے ذوق کی وجہ سے مجبور ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اہمیت ہے کہ سند عالی ہو۔ جس دور میں میں مدرسوں میں آیا، اس سے پہلے ممکن ہوگا، لیکن جب میں مدرسے میں آیا ہوں تو سند اور سند کا عالی کرنا، اس کا کوئی ذوق مدارس میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں دائیں بائیں کچھ دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، تو مجھے پتا تھا کہ سند کا عالی ہونا بڑے نفع کی چیز ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ تک ساری سندیں مل جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ تک میرا جو درس نظامی کے لحاظ سے سند ہے وہ 9 واسطے، مولانا عبداللہ، مولانا خیر محمد، انور شاہ کشمیری، شیخ الہند محمد قاسم، عبد الغنی مجددی، شاہ اسحاق، شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ پر آ کر سب حدیث کے سلسلے بر صغیر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مجمع علیہ شخصیت چاروں طرف سے۔ تو لیکن شیخ الہند مولانا زہر گل کی وجہ سے، مولانا زہر گل، شیخ الہند اور محمد قاسم، عبد الغنی، شاہ اسحاق، شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ 7 ہو۔ شاہ ولی اللہ سے آگے میری سند ہے ابو طاہر مدنی اور ابراہیم کردی، آگے احمد القشاشی، ابو المواہب الشناری اور محمد بن احمد الرملی اور ابو یحییٰ انصاری اور ابن حجر الاسقلانی اور ابراہیم بن احمد التنوخی اور احمد بن ابی طالب الحجار اور حسین بن مبارک الزبیدی اور عبد الاول بن عیسیٰ الحروی اور عبد الرحمن بن مظفر الدابودی اور محمد بن عبداللہ بن احمد السرخسی اور محمد بن یوسف الفربری۔ یہ آپ کے سامنے جو نسخہ پڑا ہوا ہے یہ محمد بن یوسف الفربری کا ہے۔ 90,000 لوگوں نے استفادہ کیا، یہ نسخہ الفربری ہے، اور اس سے امام بخاری یہ پہلی حدیث حمیدی اور سفیان اور یحییٰ بن سعید اور محمد بن ابراہیم اور علقمہ بن وقاص اور عمر بن خطاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس طرح 31 واسطوں سے یہ حدیث پاک پہنچتی ہے، عام جو ترتیب کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور اجازت کی وجہ سے اس میں 2 واسطے کم ہو کر 29ویں واسطے سے جا کر یہ حدیث پاک پہنچتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ علم چونکہ محفوظ کر کے دینا تھا تو اس کے لیے سند کا علم اللہ نے زندہ کروایا۔ اس سے پہلے سند کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس امت نے سند کا علم زندہ کیا، چونکہ ہمارے ہاں سند کے بارے میں
اوپر کوئی کرے تخصص فی الحدیث تو پھر تو کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن جو ہمارا درس نظامی ہے اس میں بھی اگر تھوڑا بہت کچھ بتایا جائے تو اس سے طلبہ کو فائدہ ہوگا. تو پڑھو بھائی. نیت میں آپ نے پڑھ لی ہے یہ حدیث، اور اس میں جو کچھ تفاصیل ہیں وہ بھی معلوم ہو چکی ہوں. صرف لغت کے لحاظ سے ایک دو باتیں. نیت نوا سے ہے، نوا، اور نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. نوات گٹھلی کو کہتے ہیں. نوات سے نیت ہے، اور گٹھلی کے بغیر جیسے درخت کا کوئی وجود نہیں، ایسے ہی نیت کے بغیر عمل کا کوئی وجود نہیں. جو آگے فقہی اختلاف ہے اس کا آخری نتیجہ تو ایک ہی بنتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں عمل تو ثابت ہو جاتا ہے پر ملتا کچھ نہیں تو بات تو ایک ہی ہو گئی. اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ عمل وجود میں آ جاتا ہے، ہم وجود میں آتا ہی نہیں. اور ہمارے نزدیک ہے کہ وجود میں آتا تو ہے پر اجر نہیں ملتا، تو عمل تو اجر کے لیے کیا جاتا ہے. تو آخری نتیجہ میں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں. تو نیت نوا سے ہے، اور نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. گٹھلی میں اللہ نے درخت کو چھپایا ہے، نیت میں عمل کو چھپایا ہے. نیت نہیں ہے تو عمل کوئی نہیں. جیسے گٹھلی نہیں تو عمل، باغ کوئی نہیں، گٹھلی نہیں تو درخت کوئی نہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. گٹھلی کو، بیج کو درخت بننے کے لیے گرمائش چاہیے، گرمائش. تو زمین کی جو گرمی ہے وہ اس کو پھاڑتی ہے. ان اللہ خالق الحب والنوا، جس کی وجہ سے کونپل اوپر نکلتی ہے اور جڑ نیچے جاتی. اگر وہ ٹھنڈک میں رہے نہیں کھلتا، ٹھنڈک اس کو ختم کر دے، گرمائش اس کو نرم کر کے تو میرے اللہ کا نظام چلتا ہے. تو کونپل اوپر، شاخ اور جڑ نیچے. تو جو دین گویا یہاں نیت کو تشبیہ دی گئی ہے گٹھلیوں کے ساتھ، اور اعمال کو تشبیہ دی گئی ہے درختوں کے ساتھ، باغیچے کے ساتھ. پھر اس کو حرارت چاہیے، جیسے گٹھلی کو زمین کی حرارت چاہیے، تو یہ جو اندر کی نیت ہے اس کو بھی حرارت چاہیے جس سے یہ درخت بن کے نکلے. تو آگے ایک لفظ ہے ہجرت، فمن کانت ہجرت. ہجرت حاجر سے ہے، حاجر. اور حاجر دوپہر کی سخت گرمی کو کہتے ہیں. حاجر دوپہر کی سخت گرمی کو حاجر کہتے ہیں. ہجرت اس لیے حاجر سے ہے کہ گھر چھوڑنے والا بھی اندر سے جل جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسی تپش ہوتی ہے کہ جو اس کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے. اللہ کے نبی نے جب غار ثور سے شروع کیا سفر مدینے کا تو مکے پر نظر ڈالی، چونکہ ثور پہاڑ اونچا ہے، مکہ نظر آتا ہے. کہ یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجون منکی لما سکنت غیرت. یہ نبی کی تپش ہے. مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتی. تو ہجرت میں ایک حرارت ہے، جیسے زمین میں ایک حرارت ہے جو گٹھلی کو نرم کرتی ہے. اللہ کی نسبت سے گھر چھوڑنے میں ایک حرارت ہے جو اندر کی بیج کو نرم کرتی ہے اور اس کو درخت کی شکل میں بدل کے شاخیں باہر لاتی ہے اور جڑوں کو اندر لے جاتی ہے. اور ویسے بھی دوسری جگہ اس کو درخت سے ہی تشبیہ دی گئی ہے کہ کیا الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. پھر دوسری جگہ بھی
كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ. تو یہ جو ہواجر ہے، ہجرت، یہ ایک حرارت ہے، گھر چھوڑنا. میں جب چھٹی میں نا مجھے گھر سے بھیج دیا لاہور پڑھنے کے لیے، 11 سال میری عمر. تو اس وقت کی جو تنہائیوں میں رونا اور تڑپنا تھا نا، مجھے آج بھی یاد آتا. انہوں نے کھینچ لیا تو پھر گھر بھول گیا. گھر چھوڑنے میں ایک حرارت ہے، ایک بے قراری ہے. فمن کانت ہجرتہ، ہجرت میں آپ کی نیت کا جو بیج ہے اس کے نمود اور بڑھنے کا ساز و سامان موجود ہے. سمجھو، ہجرت اور نیت. تو یہ جو تبلیغ ہے نا، یہ بھی ہجرت ہے، اس میں بھی آدمی بڑا تپتا ہے. تو لہذا میری یہ گزارش ہے کہ یہ تپش بھی برداشت کرو. کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی معاشرت کا سمجھنا بھی ضروری ہے، ان لوگوں کی معاشرت. عرب وادیوں میں کوئی ایک شہر تو ہوتا نہیں تھا. پانی دیکھا، چارہ دیکھا، خیمے لگ گئے. پھر پانی ختم، چارہ ختم، خیمے اکھڑ گئے، پھر آگے چل دیے. جہاں وہ رہتے تھے ایک بستی بن جاتی تھی، ایک شہر ہوتا تھا. پھر وہاں ان کی ساری چیزیں ہوتی تھیں. پھر جب کبھی وہ وہاں سے گزرتے تھے نا، تو وہ پرانی باتیں ان کو یاد آتی، تو دل میں ایک بھوک اٹھتی تھی. یہ پس منظر سمجھیے. اب ایک وادی ہے جہاں سے امر القیس گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی ہیں. یہ وادی وہ ہے جہاں وہ عنیزہ کے ساتھ اپنے عشق کی زندگی گزار چکا ہے. تو جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو ایک دم وہ ساری ذکریات ایک ہیجان بن کر، طوفان بن کر اس کی زبان پر آتی ہیں، اور ان سے کہتا ہے کیفا کیفا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. کہتا کیا ہوا؟ ٹھہر جاؤ. نبت من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحرملی. مجھے تھوڑا رونے دو، یہاں بیٹھ، تم بھی رو میرے ساتھ. ہجرت کا مطلب سمجھ میں کیا خوبصورت ہے. اسی کو متنبی نے کہا ہے، لیکن وہ اتنا اس میں وہ فصاحت نہیں جو اس میں ہے. فدیناک من ربع وَإِن زِدْتَنَا كَرَبًا فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرَبَ. اس میں بھی وہی مطلب ہے، لیکن وہ امر القیس جیسی فصاحت نہیں اس میں. قفا نبکی من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحرمل. یہ تبلیغ میں نکلنا یہ ہجرت ہے. ہجرت اب وہ ہجرت تو ہے نہیں، لیکن ہجرت کی یہ وہ قسم چل رہی ہے کہ اللہ کی نسبت پر آپ نے پہلے بھی ہجرت، میدان بدل رہا ہے، اس کی ترتیب بدل رہی. اس کے لیے میری گزارش ہے، یہ سال والے بچے، یہ دورے والے بچے سال کی نیت کرو. مورخہ 21 جولائی سن 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام جامعہ قادریہ حنفیہ ملتان میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا قرآن کا حسن. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نگ تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی. علمی کیسٹ گھر. فون نمبر 682299، موبائل 03332179409.